مجھے جب سے تو نے سنبھالا گیا کہ مجھے جب سے تو نے سنبھالا گیا کہ میری عاشقی میں سدھارا رہا۔ واقعی آپ نے اس مشاعرے میں زندگی پیدا کر دی، تمام لوگوں کو بیدار کر دیا، اور سب سے اہم کام جو کیا، بہت سے شہروں میں تمام شورا کا جانا ہوتا ہے، یہ مشاہدہ کیا، تمام لوگوں نے تجربہ بھی کیا کہ جو مقامی شورا ہوتے ہیں وہ بہت وقت لے لیتے ہیں اور مہمان شورا کے لیے بہت کم وقت بچتا ہے، لیکن عمران بھائی نے، قمر بھائی نے یہ بتایا کہ میزبان کے فرائض کیا ہوتے ہیں، مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ بلگرام ہے، یہاں کی سرزمین، یہاں کی تاریخ، یہاں کا اتہاس، یہاں کے لوگ، اور یہاں کا ساہتیہ، یہاں کا ادب، یہاں کی شاعری، یہاں کی کویتا، یہاں کی پوئٹری، یہاں کے لوگ محبت کرنے والے، اردو کے متوالے، ہندی کے دیوانے سب ہیں، تو اس کا مطلب سب باشعور ہے۔ اس کا بھرپور مظاہرہ قمر بھائی نے کیا، اور بہت اختصار کے ساتھ، بہت عمدہ کلام سے نواز کر اس مشاعرے کے حسن میں، اس کے وقار میں، اس کے امتیاز میں، اس کی وقت میں اضافہ کیا، اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آئیے اب اور آگے بڑھ رہا ہوں، بلگرام سے باہر نکل رہا ہوں کہ ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں کہ ہمارے جج صاحب صدارت فرما رہے تھے، وہ کسی ارجنٹ کام کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ ہمارا طریقہ، یہ اس دنیا کا طریقہ رہا ہے، آنا جانا آنا جانا آنا جانا، اسی راستے پر یہ دنیا اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں ڈاکٹر زبیر صدیقی صاحب جو کئی کتابوں کے خالق ہیں، اردو کے اور ہندی کے باکمال شاعر ہیں، آپ کی صدارت میں یہ قافلہ اپنے عروج تک پہنچے گا، اوج ثریا تک یہ قافلہ پہنچے گا، آپ کی صدارت میں ہم سب آگے بڑھیں گے۔ تو میں شعر یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک امید، ہاں آئیے تشریف لائیے، بالکل مرکزی جگہ صدر محترم کو ملنا چاہیے تاکہ تمام چیزیں بالکل اعتدال کے ساتھ ہوتی رہیں۔ ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، ایک امید، میں شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ توجہ ادھر ختم ہو جائے، ہے نا؟ ایک امید، تشریف رکھیں، ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے، ایک امید پس دیدہ تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لت پت ہے مگر زندہ ہے، حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ اپنے شوق سفر کو زندہ رکھتے ہوئے شعر و سخن کی دنیا میں زندہ رہنا، تابندہ رہنا، چمکتا رہنا، دمکتے رہنا، مہکتے رہنا، یہ فن جناب داور رضا صاحب کے ہاں پایا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق سرزمین سندیلا سے ہے، لیکن اس نو عمری میں، اس کم عمری میں، اس عہد طفلی میں انہوں نے جس انداز میں محنت کی ہے اور لوگوں تک شاعری پہنچائی ہے، تحت و ترنم ہو، دونوں انداز میں بہترین شاعری سے نوازنے والے شاعر کو داور رضا کہتے ہیں۔ بھرپور تالیوں کے درمیان استقبال کیجئے جناب داور رضا آپ کے روبرو۔ دیکھیے جب اسے مسکرا دیجئے، اس عمر میں یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب اسے مسکرا دیجئے، اس کی خاطر سبھی کچھ لٹا دیجئے۔ دیکھیے جب اسے مسکرا دیجئے، اس کی خاطر سبھی کچھ لٹا دیجئے۔ چاہیے آپ کو سر بلندی اگر، چاہیے آپ کو سر بلندی اگر، ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دیجئے۔
واہ واہ واہ، کو جھکا دی. کیا کہنے داور بھائی، زندہ باد زندہ باد. اگر یہ 4 مصرے واقعی اچھے لگے ہوں تو ایک بار بتائیے تالیوں کے درمیان. زندہ باد زندہ باد. دوبارہ داور بھائی سامنے سے فرمائش ہے، دوبارہ پڑھ دیجئے. کیا کہنے ہیں؟ میں پیش کرتا ہوں، دیکھیں دوبارہ. بہت شکریہ آپ حضرات کا. دیکھیے جب اسے مسکرا دیجئے، اس کی خاطر سبھی کچھ لٹا دیجئے. چاہیے آپ کو سے بلندی اگر، چاہیے آپ کو سے بلندی اگر، ماں کے قدموں میں سے کو جھکا دیجئے. ماں کے واہ واہ، قدموں میں سے کو جھکا دیجئے. کیا کہنے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. میں غزل کا مطلع سیدھے سیدھے رکھتا ہوں، ملحظہ فرمائیں. عطا ہو. چونکہ مجھے غزل کا حکم دیا حضور بالگرامی صاحب نے، ایک مطلع 2 شعر رکھ کے وہ غزل پیش کروں گا، ملحظہ فرمائیں. ارشاد ہو. مطلع دیکھیں آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں، ملحظہ فرمائیں. تڑپنے سے دل کو قرار آ رہا ہے، واہ. تڑپنے سے دل کو قرار آ رہا ہے، 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 تڑپنے سے دل کو قرار آ رہا ہے. کوئی یاد پھر بے شمار آ رہا ہے، کوئی یاد. واہ واہ، بہت اچھے. واہ. بہت شکریہ افضل بھائی کی داد مل گئی، بہت شکریہ. تڑپنے سے دل کو قرار آ رہا ہے، کوئی یاد پھر بے شمار آ رہا ہے. اور لگا کر وہ کاجل نگاہوں میں اپنی، 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 میرے دل کا کرنے شکار آ رہا ہے، واہ میرے واہ واہ، کا کرنے بہت عمدہ. واہ. میرے دل کا کرنے شکار آ رہا ہے، بہت اچھے. کوئی یاد پھر بے شمار. اور یہ دقت تمام نوجوانوں کی رہتی ہے. آپ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر آگے سے پیچھے تک شامل ہو جائیں اس شعر میں. جی عطا ہو. کوئی یاد پھر بے عاصم بھائی جی. شمار آ رہا ہے، جو میری طرف ایک پل بھی نہ دیکھے، جو میری طرف ایک جو پل بھی نہ میری دیکھے، طرف ایک پل بھی نہ دیکھے، جو میری طرف ایک پل بھی نہ دیکھے، جو میری طرف ایک پل بھی نہ دیکھے، مجھے اس ستمگر پہ پیارا رہا ہے، مجھے اس کیا کہنے ہیں داور بھائی. واہ 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 واہ. ارے پھر پڑھوا دیا جائے شعر کو، ایسے نہیں، تالیوں کے درمیان بتائیے. ہاں زندہ باد زندہ باد. یاد پھر بے شمار آ رہا ہے، جو میری طرف ایک پل بھی نہ دیکھے، 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 مجھے اس ستمگر پہ
پہ پیارا رہا گے، مجھے اس ستمگر پہ پیارا رہا گے، بہت اچھے، مجھے واہ، اس ستمگر پہ پیارا رہا گے، مجھے اس ستمگر پہ پیارا۔ اور یہ شعر آپ حضرات ادھر دیکھیں، ادھر چھوڑیں۔ کوئی یاد پھر بے، اور اس کلام کا حاصل غزل شعر رکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی عطا ہوں۔ کوئی یاد پھر بے شمارا رہا گے، واہ، ہے جس دن سے چومے تیرے ہونٹ میں نے، ہے جس اس عمر میں کر بھی کیا سکتے ہیں۔ کوئی یاد پھر بے شمارا رہا گئے، ہے جس دن سے چومے تیرے ہونٹ میں نے، ہے جس دن سے چومے تیرے ہونٹ میں نے، ہے جس دن سے چومے تیرے ہونٹ میں نے، ہے جس دن سے چومے تیرے ہونٹ میں نے، اسی دن سے مجھ پر نکھارا رہا گے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ اسی دن، اچھا، جس کے نکھار آ گیا وہ ایک بار تالیاں بجاتے ہیں۔ بہت شکریہ تمام حضرات کا، بڑی تعداد ہے۔ اسی دن سے مجھ پر نکھارا۔ اور اس غزل کا آخری شعر رکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے جب سے تو نے سنبھالا ہے آ کر، مجھے جب سے تو نے سنبھالا ہے آ کر، مجھے جب سے تو نے سنبھالا ہے آ کر، مجھے جب سے تو نے سنبھالا ہے آ کر، میری عاشقی میں سدھارا رہا ہے، میری عاشقی میں سدھار آ رہا ہے۔ میری واہ، میں سدھارا رہا ہے۔ بہت اچھے۔ اب اس غزل کو میں یہی اختتام کرتا ہوں۔ حضور صاحب نے جس غزل کی فرمائش کری تھی، چونکہ ان کی فرمائش ہے تو مجھے وقت ملتا ہے، کیونکہ حضور صاحب کی فرمائش ہے۔ میں بڑے سنجیدہ غزل ہے، کچھ اس میں اشعار بڑے سنجیدہ ہیں، میں نظر کرتا ہوں۔ افضل بھائی مطلب نظر کرتا ہوں، دیکھیں۔ عطا ہو۔